2011 میں القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں امریکی افواج کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد 11 برس تک تنظیم کی قیادت کرنے والے ایمن الزہواری کی کابل میں امریکی ڈرون حملے میں موت کے بعد اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ القاعدہ کا اگلا سربراہ کون ہوگا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مصری سرجن ڈاکٹر ایمن الزہواری کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے ایمن الزہواری کے آخری زندہ جانشین سیف العدل کا نام سامنے آ رہا ہے، کیونکہ القاعدہ رہنماؤں کی اکثریت ایمن الزہواری کی طرح مختلف حملوں میں جانیں گنوا چکی ہے۔ تاہم ایمن الزہواری کے نائب قرار دیے گئے 5 رہنماؤں میں سے آخری زندہ شخص سیف العدل ہے۔ الزہواری کی طرح مصر میں پیدا ہونے والے سیف العدل ممکنہ القاعدہ چیف بنتے نظر آ رہے ہیں۔ سیف العدل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ایران میں پابندیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جسے القاعدہ اپنا سخت ترین دشمن تصور کرتی ہے۔ سیف العدل القاعدہ کے بانی ارکان میں سے ہیں اور اسامہ کے بھروسہ مند ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ایک پراسرار شخصیت کے حامل ہیں۔ امریکی حکام کی ان میں کافی دلچسپی رہی ہے اور وہ امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی سب سے مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں بھی موجود ہیں۔ ایف بی آئی نے ان کی معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ انعامی رقم دینے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ ان پر اگست 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر بیک وقت ہونے والے بم حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا جاتا ہے، جن میں 220 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ القاعدہ میں شمولیت سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ایف بی آئی کے مطابق سیف العدل 11 اپریل 1963 کو پیدا ہوئے تھے۔ یوں ان کی عمر تقریباً 60 برس بنتی ہے۔ القاعدہ تنظیم میں اعلیٰ رتبے کے باوجود سیف العدل گروہ کی جانب سے نشر ہونے والے پروپیگنڈا میں سب سے کم نظر آئے۔ ان کی اصل شناخت کے بارے میں بھی ابہام ہے۔ ان کے نام سیف العدل کا عربی میں مطلب انصاف کی تلوار ہے، لیکن یہ بھی غالباً ان کا فرضی نام ہے۔ امریکی انٹیلیجنس حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ سیف العدل کو اکثر غلطی سے مصری فوج کے اسپیشل فورس دستے کے سابق کرنل محمد ابراہیم سے ملایا جاتا ہے۔ سیف العدل نے افغانستان میں 1980 کی دہائی میں اسامہ بن لادن کے ساتھ تب سوویت یونین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا جب القاعدہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ افغانستان کے بعد عدل صومالیہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اندرونی خانہ جنگی میں امریکی مداخلت کے خلاف لڑنے کے لیے مقامی جنگجوؤں کو تربیت دی۔ سیف العدل 90 کی دہائی میں افغانستان لوٹے۔ یہ وہ وقت تھا جب افغانستان میں طالبان اپنا اثر و رسوخ جما رہے تھے، لیکن وہ 2001 میں 9/11 حملوں کے بعد امریکی قبضے کے باعث ملک چھوڑ کر چند القاعدہ اراکین کے ہمراہ ایران منتقل ہو گئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو ایرانی حکام نے 2003 میں حراست میں لے لیا تھا۔ پھر یہ خبر آئی کہ 12 سال بعد ایرانی حکام نے ان کو قیدیوں کے تبادلے میں دیگر القاعدہ اراکین کے ساتھ رہا کر دیا تھا۔ اس طویل ترین حراست کے باوجود سیف العدل کو القاعدہ میں اہم شخصیت کا درجہ حاصل رہا اور 2011 میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد ایمن الزہواری کو تنظیم کے نئے سربراہ کے طور پر مستحکم کرنے میں بھی انہوں نے کافی مدد فراہم کی۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیف العدل کو الزہواری کی ہلاکت کے بعد نیا قصدہ سربراہ تعینات کرنا پیچیدہ عمل ہو سکتا ہے۔ امریکی انسداد دہشت گردی کے ماہر کولن پی کلارک کا دعویٰ ہے کہ سیف العدل اب بھی ایران میں ہی ہیں اور نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ان کی تعیناتی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق سیف کے لیے ایران میں نظر بندی کی زندگی گزارتے ہوئے ایک عالمی دہشت گرد تنظیم کو چلانا بہت مشکل ہوگا، وہ بھی ایسے میں جب ان کو سیکورٹی مسائل کا بھی سامنا ہوگا۔ واضح رہے کہ القاعدہ کے ایک اور اہم رہنما ابو محمد المصری کو 2020 میں تہران میں اسرائیلی کمانڈوز نے ایک خفیہ آپریشن میں ہلاک کر دیا تھا۔ سیکورٹی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ القاعدہ کی سربراہی کے لیے امیدواروں کی کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں، کیونکہ بہت سے اہم اور سینئر رہنما بھی الزہواری کی طرح مارے جا چکے ہیں۔ اگر سیف العدل القاعدہ کے سربراہ نہ بن پائے تو ممکن ہے کہ القاعدہ ان علاقائی تنظیموں میں سے کسی ایک کے سربراہ کو چن لے گی جن سے اس کا الحاق ہے۔ ان میں صومالیہ کے الشباب، یمن اور مالی کی تنظیمیں شامل ہیں، لیکن یہ نہایت غیر معمولی فیصلہ ہوگا کیونکہ ایسی کوئی نظیر اب تک موجود نہیں۔ تاہم ایسا فیصلہ حیران کن اس لیے نہیں ہوگا کہ ایمن الزہواری کی سربراہی میں القاعدہ نے رفتہ رفتہ ذیلی تنظیموں کو زیادہ اختیارات دے دیے تھے۔ 2013 میں القاعدہ مالی کے رہنما ناصر الوحشی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو الزہواری کا نائب مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ علاقائی رہنما بھی مرکزی سربراہ کے کردار کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں، لیکن الوحشی نہیں، کیونکہ وہ 2015 میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔
अल ज़हवारी की जगह लेने के लिए जिस किसी को भी चुना जाएगा, इसको अमरीकी हमले से बचने के लिए अपने आप को खुफिया रखने में वैसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिनका सामना ऐमन अल ज़हवारी या दीगर अलकायदा रहनुमाओं को था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।